السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ قال اللہ عز وجل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، قربانی ذی الحجہ کا مہینہ ہے، قربانی کے دن قریب میں ہیں۔ قربانی کے متعلق چند باتیں ضروری، قربانی کی فضیلت، اس کی اہمیت پر میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ قربانی اردو لفظ ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں ضحیٰ، اس کی جماعت الاضحیہ، عید الاضحیٰ یا عید الاضحیہ بھی کہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے معنی قربانی کی عید، اور ہم اردو میں کہتے ہیں بقرہ عید۔ قربانی کے اردو میں معنی کیا ہے؟ مخصوص ایام میں مخصوص جانور اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کو قربانی کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر اللہ نے قرآن مجید کے اندر بڑی تاکید فرمائے قربانی کی، اس کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو مختلف انداز میں پیرا میں اللہ نے بیان فرمایا۔ قربانی کی تاریخ بھی اتنی قدیم ہے جتنی انسان کی تاریخ ہے، خود انسان کے مذہب کی تاریخ ہے۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بیٹوں کا ذکر کیا قرآن میں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ٹھیک ٹھیک لوگوں کو بیان کر دیے دونوں لڑکوں کی قربانی کا، آدم علیہ السلام کی۔ ایک نے دل کی آمادگی سے اللہ کی رضا کے لیے جذبہ و ایثار کے ساتھ قربانی دی، اس کی قربانی قبول کی، اللہ نے دوسری قربانی قبول نہیں کی، رد کر دیا۔ پھر فرمایا اللہ نے آخری آیت میں انما یتقبل اللہ من المتقین، ہم متقین کے عمل کو پسند کرتے قربانی کے تقوی۔ تو قربانی کا سلسلہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے شروع ہوا، لیکن ہم جو قربانی ادا کرتے ہیں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہم الصلوۃ والتسلیم کی عظیم قربانی، زندگی سب سے بڑی زندگی کی بڑی قربانی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس کی یاد میں اس سنت کو ہم ادا کرتے ہیں ہر سال۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تسلیم کی قربانی، جس کو بڑی دوسرے قربانیاں بھی بہت سارے ذکر ہے تاریخ کے اندر، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو قربانی ہے، جو اس کی عظمت ہے، اس کی وسعت ہے، اس کی ہمہ گیریت ہے، دوسری قربانی کو حاصل نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 90 سال کے ہوئے، ان کی اولاد نہیں تھی، اللہ سے دعا کی ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک لڑکا عطا فرما۔ بشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام کے، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، 9-10 سال کی عمر ہوئی، اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا۔ روایتوں میں تاریخ میں بات ملتی ہے کہ 8 ذی الحجہ کے شب میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ انبیاء علیہ السلام کا خواب سچا ہوتا ہے، حقیقت پر ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا اللہ کی طرف سے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ تو ابراہیم اللہ کے خاص پیغمبر تھے، اس میں تردد کی کہ توقف کی بات نہیں تھی، لیکن حیرت زدہ خواب تھا کہ باپ اپنے لخت جگر کو، ضعیفی کا، پیرا سالی کا جو ہے ثمرہ تھا دعاؤں کا، اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو تردد میں اس میں پڑ گئے، حیرت میں پڑ گئے ابراہیم علیہ السلام۔ 8 ذی الحجہ کو اسی کہتے ہیں یوم التربیہ۔ تربیہ کے معنی کیا ہے؟ غور فکر کے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب خواب پڑا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے تو غور فکر میں لگ گئے۔ جب 9 ذی الحجہ آئی تو ابراہیم علیہ السلام کو اندازہ ہوگا، پہچان لیا انہوں نے، یہ اللہ کا حکم ہے، ذبح کرنا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں عرفہ۔ عرفہ کے معنی پہچان کے، یوم عرفہ، یوم التربیہ 8 ذی الحجہ کو کہتے ہیں، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو کہتے ہیں۔ پھر 10 ذی الحجہ یوم النحر کا ابراہیم علیہ السلام نے جب مشاہدہ کرایا گیا اللہ کی طرف سے ذبح کرنے کا، تو انہوں نے 10 ذی الحجہ کو ذبح کیا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو۔ یوم التربیہ، یوم العرفہ، یوم النحر ہے۔ تو عظیم قربانی حضرت ابراہیم کی، اسماعیل علیہ السلام کی، وہ ایثار و قربانی و فدائیت و فنائیت کا ان کا جذبہ تھا، جو پیکر تھے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام، اس کی یاد میں ہم قربانی، اسی جذبے کے ساتھ اس منظر کو سامنے رکھ کے ہم قربانی دیتے ہیں۔ قربانی کوئی رسم نہیں، کوئی رواج نہیں، کوئی تہوار نہیں، کوئی ملک اور روایت نہیں۔ حضرت ابراہیم
اسماعیل السلام کی عظیم یاد میں، ان کی سنت میں، اس کی سنت کو تازہ کرنے اللہ نے حکم دیا ہے، اس کو ہر مسلمان پر واجب قرار دیا۔ جو صاحب استطاعت ہے، جو خوشحال ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ مقیم ہے، صاحب استطاعت ہے، جس پر قربانی واجب ہے۔ تو قربانی کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت اس کی بیان فرمائی اور بتا دیا گیا اس کے اندر قربانی کے مقصد کو واضح کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ قربانی کا مقصد نام نمود نہیں، شہرت نہیں، ریاکاری نہیں، بڑائی نہیں، انانیت نہیں۔ قربانی کا مقصد اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم تعمیل میں اس جذبے کے ساتھ قربانی دینے والے کو چاہیے ایسے جذبے کے ساتھ، ایثار کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، تصور کے ساتھ قربانی دے جانور کو۔ وقت پڑ جائے تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حکم تعمیل میں اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو بھی اس طرح قربان کر دوں گا، اپنے مال کو بھی جس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنی جان کو، اپنے مال کو قربان کرنے تیار ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام تسلیم ایسی عمر میں جب وہ تیار ہو گئے، حکم کی تعمیل میں خواب میں جو حکم آیا تھا ان کو اللہ کی طرف سے کہ بیٹے کو لخت جگر کو ذبح کرنے کا، آپ نے پوچھا یا ابتی یا ابتی، اے میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں میں تمہیں ذبح کروں۔ حضرت اسماعیل السلام و تسلیم پیغمبر پڑھنے والے پیغمبر کے بیٹے تھے۔ آپ نے فرمایا یا ابتی افعل، اے میرے ابا جان اللہ نے جو حکم دیا سو کر دکھائیے، کر دیجئے۔ ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب مجھے آپ اگر اللہ چاہا تو میں صابروں پاؤں گا۔ دیکھیے انبیاء علیہ السلام تسلیم کی سنت ہے، ان کا امتیاز ہے، ان کا طریقہ ہے، اپنی مرضی کو، اپنے منشے کو، اپنے ارادے کو اللہ کی مشیت کے سامنے، اللہ کی مشیت کے تحت کر دیا۔ اسماعیل السلام نے فرمایا انشاءاللہ اگر اللہ چاہا تو میں صابر ہوں گا، میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی مشیت میرے ساتھ ہے، اللہ کا ارادہ میرے ساتھ ہے، اللہ اگر چاہا، اللہ مجھے توفیق دی تو میں امتحان میں کامیاب، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ پھر وہ گھڑی آئی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر پر چھری چرانے لگے، حلق پر، فلما اسلم وتلہ للجبین، جب انہوں نے اپنے بیٹے کو زمین پہ لٹا دیا۔ اسلامہ کے معنی کیا ہے؟ اسلام کے معنی کیا ہے؟ اسلام کے لفظی معنی ہے اپنی گردن کیا کرتے آدمی خم کر دینا، گردن جھکا دینا اللہ کے سامنے۔ اسلام کے معنی پوری اطاعت فرما برداری کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر پر جب چھری چرانے لگی، وہ ایسا منظر تھا پوری دنیا میں، تاریخ میں، انسان کی تاریخ میں ایسا نہیں کہ باپ بیٹے کو ذبح کرنے کا اللہ کی رضا کے لیے تیار ہو جائے۔ ایک بوڑھا باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے نوجوان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ اسی موقع پر روایتوں میں بات ملتی ہے جبرائیل علیہ السلام آئے، منظر دیکھا کہ باپ چھری لے کر بیٹے کو ذبح کرنے تیار ہے، چھری چلانے تیار ہے۔ فوراً آ کر دیکھا منظر تو کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کے زبان سے یہ متبرک کلمات ادا ہوئے جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے۔ جب یہ کلمات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنے تو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود کے لائق نہیں، اسی کے وہ عبادت کے لائق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلمات ادا کیے۔ جبرائیل نے اللہ اکبر اکبر فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا۔ یہ دونوں بزرگ کے کلمات سے جو ادا ہوئے کلمات زبان سے، اسماعیل علیہ السلام نے سن کر فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ ہی سب سے بڑا، تمام تعریف کا سزاوار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ کلمات تاریخی کلمات ہیں۔ یہ وہ منظر 5000 سال پہلے کا تقریباً وہ منظر و کلمات کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے قیامت تک جاری کر دیا۔ مسلمان پر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھنا واجب قرار دیا۔ کیا اس کے اخلاق آداب ہیں؟ تکبیرات تشریق کے 9 ذی الحجہ کی فجر سے عصر کی 13ویں تاریخ کی عصر تک ذی الحجہ کی یہ کلمات نماز پڑھنا، ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے ہر مسلمان پر، چاہے عورت ہو کہ مرد ہو۔ 3 مرتبہ پڑھنا، آہستہ پڑھنا مستحب، 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ توجہ نہیں کرتے۔ مسجد میں ہم دیکھتے ہیں لوگ ہوٹا ہلاتے ہیں، لیکن علماء نے لکھا وضاحت کے ساتھ خاص طور پر اس مسئلے میں یہ تکبیرات کہہ رہے ہیں تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد زور سے بولنا چاہیے۔ زور سے بولنے کا مطلب نہیں کہ مسجد کا ادب ملحوظ رکھ کے بولنا چاہیے، لیکن زبان ہوٹے نہیں ہلانا چاہیے۔ تو 1 مرتبہ بولنا ہر نماز کے بعد واجب ہے، 3 مرتبہ بولنا مستحب ہے، لیکن بلند آواز سے بولنے کا حکم ہے۔ عورتوں کے لیے بلند آواز سے پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ تکبیرات تشریق کو اللہ نے قیامت کے لیے 3 بزرگوں کی جو کلمات زبان سے آدھے خاص موقع پر، خاص عظیم واقعے کے موقع پر، حضرت ابراہیم، حضرت جبرائیل، حضرت اسماعیل علیہم الصلاۃ والتسلیم کے وہ کلمات ہیں، وہ متبرک کلمات ہیں۔ تو ہم کلمات کو جب پڑھیں نماز کے بعد تصور کریں، اس قربانی کے واقعے کو اپنے سامنے، اپنے ذہن میں لائیں
کہ کیسے اہم موقع پر اللہ نے اس واقعے کلمات کو اللہ نے محفوظ کر دیا مسلمانوں کو، ان کو ماننے والوں کو، ابراہیم علیہ السلام کے متبعین کو۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قرآن مجید میں اللہ نے ایک مقام پر نہیں کئی مقام پر اللہ نے ذکر فرمایا، ان ابراہیم کان امتاً، ابراہیم بے شک ایک امت ہے، ایک جماعت ہے۔ ایک امت کے اندر جو اوصاف ہیں حضرت ابراہیم کے اندر پورے اوصاف ہیں۔ شاکرن، اللہ کے وہ شکر گزار ہے، شاکرن یعنی اللہ کے نعمتوں کے شکر گزار ہے، خانین عبادت گزار ہیں، وآتینا فی الدنیا حسنہ، ہم نے دنیا میں بھی ان کی بھلائی عطا فرمائی، آخرت میں ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ دنیا میں اللہ نے نماز میں درود ابراہیم کو اللہ نے جاری کر دی، ہر نماز کے بعد ہر مسلمان کو حکم دیا گیا التحیات پڑھنے کے بعد تشہد کے بعد درود پڑھے، ابراہیم علیہ السلام درود بھیجے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ مقام ابراہیم علیہ السلام تسلیم کا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت کو ہم یاد کرنے کے لیے ہر سال سنت کو جو ہم تازہ کرتے ہیں عید کے موقع پر 10، 11، 12 ذی الحجہ کو۔ پھر قربانی کے احکامات بھی ایسا نہیں ہے کہ قربانی جو سمجھ میں کر لے، سب سے اہم بات قربانی جو پیش نظر رکھنا ہے، قربانی دینے والے کو تقوی کا جوہر اس کے دل میں ہو، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو تمہارا گوشت پہنچتا ہے قربانی کا، نہ خون پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا پہنچتا ہے؟ ولیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو تمہارے دل کی جو جذبہ ہے، جو کیفیت ہے، وہ کیفیت پہنچنے والی ہے۔ ولیکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے اندر جو تقوی کی جوہر ہے وہ پہنچنے والا ہے۔ کتنی دل سے آمدگی سے، کتنی تم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو، یا لوگوں کو بتانے کے لیے کر رہے ہو، ریاکاری کے لیے کر رہے ہو، یا گوشت کھانے کے لیے کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ فرمایا کہ گوشت پہنچنے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے وضاحت فرما دی، تو قربانی کے آداب بتا دی، اس کے احکامات بتا دی۔ قربانی ہر مسلمان جو صاحب استطاعت ہے، جو خوشحال ہے اور جو مقیم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی سفر پر تھا 10 ذی الحجہ کو، قربانی اس پر واجب نہیں تھی، 11 کو بھی نہیں تھی، لیکن 12 ذی الحجہ کو وہ آ گیا سفر سے واپس مقیم بن گیا، اس پر قربانی واجب ہوئی۔ اس طریقے سے ایک آدمی 10 ذی الحجہ کو فقیر تھا، 11 ذی الحجہ کو فقیر تھا، لیکن 12 ذی الحجہ کو عصر تک اس کے پیسے آ گئے فوراً، قربانی سے جو دن سے 1 گھنٹہ پہلے، تھوڑی دیر پہلے بھی، تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ صاحب استطاعت بھی ضروری ہے۔ پھر بتا دیا گیا قربانی کے جانور کی وضاحت بھی، ایسا نہیں کہ آدمی جو چاہے جانور قربان کر لے، جو سمجھ میں آیا کر لے، اپنے دل میں آیا جو کر لے، ایسا نہیں۔ اس کے جانور ہے، اس کی عمر ہے، اس کی وضاحت تمام تفصیلیں احادیث کے اندر، فقہ کی کتابوں کے اندر بتا دیا کہ جانور جو ہے اس کے قربانی کے بڑے جانور ہیں، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، بیل ہے، اور جو ہے بھینس ہے، اور کیا بولتے کھلگا ہے، اور کیا ہے دمبا ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، میڈا ہے۔ یہ مخصوص جانور قربانی کے۔ پھر اس کی عمر کی وضاحت بھی کر دی گئی، خاص طور پر تمام وضاحت کے ساتھ، کہ اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، بیل اور بھینس وغیرہ کھلگے کی عمر 2 سال ہونا چاہیے، اور بکرے دمبا میڈا کی عمر 1 سال ہونا چاہیے۔ میڈے کے بارے میں وضاحت کر دی گئی کہ اگر 6 مہینے کا بھی ہے، اگر وہ فربا تر و تازہ ہے، اس کو قربانی دی جا سکتی ہے۔ بڑے جانور کے اندر 7 آدمی مل سکتے ہیں، اونٹ میں، اور بیل گھاس 7 آدمی شریک ہو، 7 کو نیت قربانی کی ہونی چاہیے۔ کسی کی نیت بغیر کھانے کی تو قربانی قبول نہیں ہوتی۔ چھوٹے جانوروں کے تو 1 آدمی تک قربانی ہوتی ہے۔ پھر قربانی کے یہ بھی وضاحت کر دی کہ جو جانور اب قربانی کر رہے ہیں وہ جانور فربا ہو۔ فربا کا مطلب کیا ہو؟ تر و تازہ ہو، ایسا تر و تازہ ہو اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، ایسا عیب جانور کے اندر جس کی وجہ اس کی جو ہے قیمت بازار میں کم ہو جاتی ہے، اس عیب کی وجہ سے وہ عیب دار ہے۔ اس کا کان کٹا ہے، دانت جھڑا ہوا ہے، آنکھ پھٹی ہے، کان سے پیر سے لنگڑا ہے، وہ دبلا ہے، لاغر ہے، چربی نہیں جسم پر، فربا نہیں ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ یہ قربانی کے وہی پھر بتا دیا گیا قربانی کا جو جانور ہے اس سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں، مکروہ قرار دیا، مکروہ تحریم علماء نے۔ قربانی کے جانور کا دودھ استعمال کرنا، اس کے بال کو استعمال کرنا، اس کے سوار کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر دودھ لال نکل رہا ہے اس کا دودھ، آپ تو غریبوں کو خیرات کر دیں، کوئی بال نکالا تو بالوں کو خیرات کر دیں۔ قربانی کے یہ احکامات بڑے اہم ہیں۔ پھر اس کے اندر آپ جو گوشت قربانی دے رہے ہیں اس کے اندر 3 حصے بنانے کا سنت طریقہ ہے۔ چاہے تو پورا بھی کھا سکتے ہیں آپ، پورا بھی خیرات کر سکتے ہیں آپ کی نیت کے اوپر، ہم تو روز کھا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نام پر یہ خاص موقع پر حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو یاد کرنے قربانی دے رہے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو بانٹیں، تقسیم کریں۔ پھر زیادہ محتاج جو غریب لوگ ہیں جن کو میسر نہیں ہوتا گوشت، ان کو تک پہنچائیں۔ امیر لوگوں کو زیادہ دینا، غریب لوگوں کو کم دینا، یہ امتیاز اللہ کو پسند نہیں ہے قربانیوں کو۔ اس کی طرف ذہن ہمارا نکالنا چاہیے۔ رشتہ بڑا ہے تو بڑی قربانی، بڑا مالدار تو بڑا زیادہ گوشت، چھوٹا آدمی چھوٹا گوشت نہیں، مناسب نہیں ہے۔ سب کے ساتھ یکسائی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اور قربانی کے گوشت یہ ایک کیا سمجھتے ہیں، ایک تبرک کی طرح ہے،
اس کی بڑی فضیلت اللہ کے رسول پر سنت ابیکم ابراہیم، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کے رسول نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں اس کی جو نیکی ملتی ہے جانور کی. کتنے جانور بال ہوتے ہیں اس کے بدلے؟ پھر صاحب یا رسول ہر بال کے بدلے میں؟ تو آپ نے فرمایا بال کے ہر اونگ اس کے بدلے میں اس کو نیکی ملتی ہے. تو جانور کی قربانی کی بڑی فضیلت بیان فرمائی اللہ کے رسول پر. جو آدمی صاحب استطاعت ہے قربانی دے سکتا ہے، اس کو نہیں دے سکتا اس کے لیے بڑی زجر ہے، تنبیہ ہے. من وجد الساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. جو آدمی قربانی دے سکتا ہے لیکن قربانی دے سکتا ہمارے مستقل نماز پڑھنے کو نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا. تو بڑا فضیلت والا عمل ہے قربانی کا. اور جانور آپ ذبح کر رہے ہیں تو ذبح کے بھی 2-3 باتیں میں عرض کر دوں ذبح کے متعلق بھی، کہ بہت سارے لوگ کاغذ لے کے پھر رہے ہیں، صبح بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر، میں کوئی ضرورت نہیں قربانی کیا. آپ جو ہے اگر نیت کر رہے ہیں تو وہی نیت ہے ذبح کرنے کی. دل میں جو ارادہ کر لیا آپ اپنے طرف سے دے رہے ہیں وہ ارادہ کر لیا. دعا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے قربانی کی، اگر پڑھ لیتے تو بہتر ہے. دعا کرنا ضروری نہیں. چٹھی لے آ رہے ہیں پڑھنے نہیں آتا، الٹ پلٹ پڑھ دیں، غلط سلط پڑھ دیں، کہیں ادھر پھر آتا نہیں جانور ادھر پھر آتا نہیں، کہ ادھر جانور کو کیسا کاٹنا وہ بھی نہیں معلوم ہے. تو کم سے کم آپ دیکھیں لوگوں کو لوگ کیسا ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے. دعا کیا ہے؟ بسم اللہ واللہ اکبر بولنا ضروری ہے اس کو قربانی کے وقت. پھر اس کی دعا آسان دعا ہے، اللہم تقبل منی هذه الاضحیۃ کما تقبلت من خلیلک ابراہیم و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما میری طرف سے، جس طرح سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرما، جس طرح سے اللہ کے حبیب کی قربانی قبول فرما، اس طرح سے میری قربانی کو قبول فرما. یہ دعا ہے قربانی کی. انی وجہت یاد انی وجہت پڑھ سے کوئی ضروری نہیں ہے. وہ اعمال جو کتابوں میں پرچوں میں چھپے ہوتے ہیں اس کو پورے پڑھنا ضروری ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر آتا ہے آپ تو پڑھ لیں، نہیں پڑھے تو کوئی مذائقہ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے. قربانی کوئی کمی نہیں ہو سکتی اس کی. لیکن بسم اللہ واللہ اکبر کہیں. پھر جانور کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ تھوڑا تیز رکھیں. عام طور پر لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، پانی پلائیں. اور فرمایا گیا کہ 4 رگیں قربانی کی جانور کے کسی بھی جانور کی ذبح کرتے ہو 4 رگیں کٹنا ضروری ہے. ایک جو ہے اس کی وہ کیا ہے کہ چارے کی ایک اس کا رگ ہے، جسم کے اندر جو چارہ جاتا ہے غذا جاتی ہے وہ رگ کٹنا ضروری ہے. دوسری جو رگ ہے کیا بولے سانس لینے کی رگ ہے دوسری. تیسری آزو بازو کی 2 رگیں ہیں، خون کی رگیں ہیں. اس طریقے سے علماء نے لکھا کہ 4 رگیں کم سے کم 3 رگیں کٹنا ضروری ہے. اگر کسی وجہ سے پورا منڈا الگ ہو گیا جانور کا، سر الگ ہو گیا، جسم الگ ہو تو کچھ نہیں ہوتا، قربانی ہو سکتی ہے اس کے اندر. لیکن اس کے آداب ہیں، تھوڑا تیز رکھیں اور دوسرے جانور کو سامنے رکھ کر نہ کاٹیں، اور جلدی نہ کریں کہ ٹھنڈا ہونے کے بعد کاٹنے کا حکم ہے. پھر گوشت تقسیم پھر اس علماء نے یہاں بھی وضاحت کر دی کہ قربانی کی جو کھال ہے وہ کھال آپ فرض کر اس کے پیسے نہیں استعمال کر سکتے. قربانی کے چمڑے کو آپ استعمال کر سکتے اپنے لیے، لیکن اس کے کھال بیچ کے اس کے پیسہ استعمال نہیں کر سکتے. آپ کسی مدرسے کو دے سکتے ہیں، غریب کو دے سکتے ہیں، وہ ٹھیک ہے آپ کے لیے. پھر بعض لوگ جو ہے آج جدید یافتہ لوگ ہیں وہ قربانی کو اتنا خرچ کرے غریبوں کو پیسے دے دو وہ قربانی ہوتی، ایسا نہیں ہے. کوئی آدمی یہ کہتے کہ نماز مت پڑھو بھائی، روزہ کو روزے کے بعد نماز کے بعد روزہ کر لیں گے ہم، روزہ کر لیے تو نماز کا بدلہ ہو جاتا. کوئی آدمی کرے حج کو کہا جاتا ہے اتنا لمبا سفر ہے ہم جو ہے زکوٰۃ دے دیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. ہر ایک کا حکم ہے شریعت کا. قربانی کا الگ حکم ہے، نماز کا الگ حکم ہے، زکوٰۃ کا الگ حکم ہے. قربانی آپ کو دینا پڑے. قربانی میں کوئی آدمی کہ میں پیسے دے تو قربانی نہیں کرتا، تو ایسا نہیں چل سکتا. اس کے احکامات ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے قربانی کی. اللہ کے رسول نے فرمایا جس گھر میں قربانی دی جاتی ہے اس گھر کے اندر سے نحوست افلاسی دور ہو جاتی. کورونا وائرس کی بڑی بلا ہے، بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے، ابھی خوف ہے آئندہ آنے والی کہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے کورونا وائرس سے. تو کورونا وائرس کے مدافعت کے لیے بھی قربانی آپ دیں. اللہ تعالیٰ کیوں الصدقۃ تطفئ الغضب ربی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو غضب ہے، اللہ تعالیٰ غضب ہے کورونا وائرس، اللہ تعالیٰ ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں پر ایسی بیماری لایا ہے. اللہ تعالیٰ ناراض ہے بندوں سے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ صدقہ خیرہ زیادہ کریں. تو آپ جانور ذبح کریں قربانی کا، زیادہ سے زیادہ لوگوں تقسیم کریں، تو کورونا وائرس کا بھی اس میں علاج ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے رحم کرے گا ہم پر. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قربانی کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قربانی کے صحیح اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.